نے اللہ سے سنا، اور سنا یہ سنا، میرا دل کہہ رہا ہے کہ یہ جو سنا ہے نا کہ میں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سنا، اس حدیث کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، سونے کی کڑیوں والی حدیث جس میں ہر راوی معصوم ہو، جس روایت کا ہر راوی معصوم ہو اسے حدیث سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ عربی میں سلسلہ کہتے ہیں زنجیر کو، اور ذہب یعنی سونا، سونے والی زنجیر، کیونکہ ہم سونے چاندی سے متاثر ہیں، لہذا ہمیں انہی چیزوں سے آگاہ کیا ہے جس کی ہر کڑی سونے کی ہے، یعنی کوئی راوی اس کے اندر وہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی تحقیق کرنی ہے۔ قرآن پہ تحقیق کرنے والے پہ تحقیق کی جائے گی، اہل بیت پہ تحقیق کرنے والے پہ تحقیق ہوگی۔ جو اہل بیت جس روایت کے راوی ہوں، سب کے سب راوی اہل بیت ہوں، ائمہ اہل بیت ہوں، وہ یہ کہا جائے گا کہ یہ حدیث سلسلۃ الذہب ہے۔ اگرچہ آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جن پہ شب قدر میں تو فرشتے نازل ہوتے ہی ہیں، جب چاہتے ہیں اللہ کی مشیتیں مانگ لیتے ہیں۔ عجیب سی داستانیں ہیں بھائی، میں اس وادی میں نہیں رکنا چاہتا۔ ایک نجی ٹی وی چینل پہ ہم تھے، تو کہا جی فرشتے تو نبی مکرم کی رحلت کے بعد فرشتہ نازل ہونا بند ہو گیا۔ میں نے کہا جی نہیں، وہ وحی قرآنی تھی جو بند ہو گئی تھی، وہ قرآنی وحی تھی جو نبی پر بند ہو گئی، مگر غیر وحی قرآنی یعنی غیر وحی، قرآن سے ہٹ کر وحی غیر قرآنی، وحی غیر قرآنی، وہ تو شب قدر میں امر لے کر فرشتے اولی الامر پہ ہی تو آتے ہیں، ہر سال سب کی تقدیریں لے کے فرشتے آتے ہیں، تو وہ وحی تو ہے، مگر وحی قرآنی نہیں ہے، وہ قرآن نازل نہیں ہو رہا، وہ وحی غیر قرآنی ہے۔ تو بہت روشن بات ہے۔ حضرت امام اعظم سے کسی نے کہا کہ استاد میں آپ کی کلاس میں آتا ہوں تو آپ فرماتے ہیں ان فلان ان فلان ان فلان ان فلان ان رسول اللہ، آپ رسول اللہ تک راویوں کا ذکر کر کے کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، مگر جعفر صادق تو کبھی کبھی کہتے ہیں قال رسول اللہ، رسول اللہ نے فرمایا۔ تو امام اعظم نے کہا خبردار جعفر صادق کے بارے میں ایسا نہ سوچنا، تم جس کے بارے میں شک کر رہے ہو نا کہ وہ راویوں کے بغیر کیسے کہہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، وہ ہیں جو حق رکھتے ہیں کہ کہتے ہیں اللہ نے یہ کہا۔ صلوات پڑھنے مولا کی ذات پر۔ تو امام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے جد سے اور بابا سے، اور انہوں نے اپنے بابا سے، اور انہوں نے رسول اللہ سے، سب کے نام لیے اور فرمایا انہوں نے رسول اللہ سے سنا کہ سرکار نے فرمایا، میرے جد نے فرمایا کہ خلق نور فاطمہ قبل الف سنہ ان یخلق اللہ آدم بالف سنہ، خلق نور فاطمہ قبل ان یخلق اللہ آدم بالف سنہ، اللہ نے آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے نور فاطمہ کو خلق کیا، بے نور ہی، اپنے نور سے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام، تھک تو نہیں رہے، اللہ نے آدم علیہ السلام کی خلقت سے 2000 سال پہلے نور فاطمہ کو خلق کیا اپنے نور سے۔ حضرت آدم خلق نہیں ہوئے تھے جی، چلیں اس حدیث سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے، مگر ایک صریح حدیث بھی ہے جس میں ہے خلق نور فاطمہ قبل ان یخلق السماء والارض، نور فاطمہ کو خلق کیا گیا ہے زمین اور آسمانوں کی خلقت سے پہلے۔ جب زمین اور آسمان نہیں تھے تو چاند سورج بھی نہیں تھے، جب چاند سورج نہیں تھے تو پھر دن بھی نہیں تھے، ہفتے بھی نہیں تھے، مہینے بھی نہیں تھے، سال بھی نہیں تھے۔ جب سال ہی نہیں تھے تو پھر یہ 2000 سال کا کیا مطلب ہے؟ یہ حدیث میں تضاد نہیں ہے کہ ایک جانب اللہ کہہ رہا ہے کہ زمین و آسمان کی خلقت سے 2000 سال پہلے،
حضرت آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے، زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے فاطمہ کے نور کو خلق کیا گیا۔ تو جب زمین آسمان نہیں تھے تو چاند سورج نہیں تھے، چاند سورج نہیں تھے تو ساعتیں نہیں تھیں، لمحات نہیں تھے، دن نہیں تھے، مہینے نہیں تھے، سال نہیں تھے، تو پھر 2000 سال کیا مطلب؟ یہ جو سالوں کا ذکر ہو رہا ہے نا 2000 سال، یہ نوری سال ہے، شمسی سال نہیں ہے۔ شمسی سالوں کو گنتی میں لایا جا سکتا ہے، نوری سالوں کو گنتی میں نہیں لایا جا سکتا۔ مثلا میں ان بزرگ سے پوچھوں آپ کی عمر کتنی ہے تو بہرحال یہ کچھ بتائیں گے، جی محفل پڑھ رہا ہوں، صحیح بتائیں یا نہ بتائیں اور بات ہے، کیونکہ کچھ خواتین کے عادتیں مردوں میں بھی آ رہی ہیں۔ البتہ مجھے معاف کریں گی، میری بہنیں اوپر بیٹھی ہیں، مجھے اسی رستے سے گزر کے جانا ہے، تو کہیں احتجاج شروع نہ ہو جائے۔ لیکن یہ جو ہے نا عمر چھپانے والی، بھئی کیا عمر ہے آپ کی؟ اگر عمر ہے 70 سال کی تو کہتے ہیں ہاں یاد نہیں آ رہا۔ اچھا جب ان کی اماں سے پوچھا گیا تو کہتے ہیں میں نے تو ایسے ہی دیکھا ہے اس کو۔ صلوات پڑھ لے ذرا محمد، اس سے بہتر ہو بلند صلوات پڑھ لے۔ صلی اللہ محمد وآلِ محمد۔ تو یہ جو گنتی والے شمسی سال ہیں نا، ان کو گنتی میں لایا جا سکتا ہے، مگر نوری سالوں کے بارے میں یہ وہی جانے جو عالم انوار میں، عالم مادہ میں رہنے والوں کو عالم انوار کے نوری سالوں کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا۔ بہت ساری باتیں میرے بچوں جوانوں سن لو، سمجھنا ضروری نہیں ہے، سن لے۔ ممکن ہے کوئی کہے مولانا یہ پھر بس بات نہیں ہوئی، یہ سن لے، سمجھنا ضروری نہیں ہے۔ میں سننے کو کہتا ہوں مان لو۔ کتنی ہی چیزیں ہیں جنہیں یہاں سے نہیں مانا جاتا، یہاں سے مانا جاتا۔ بھائی صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات پر۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بات کو یہاں سے یعنی عقل سے سمجھا جائے، کچھ عقیدتوں کا تعلق ہے، کچھ قلبی تعلق ہے، کچھ محبتوں کا تعلق ہے۔ جی کسی نے کہا مولا علی سے آپ قبر کے بارے میں ایسا بتاتے ہیں جیسے ہو کر آئے ہو، برزخ میں کیا کیا ہوگا آپ ایسے بتاتے ہیں جیسے ہو کر آئے ہو۔ تو مولا نے فرمایا 70,000 مرتبہ مار کر دوبارہ اٹھایا جاؤں تب بھی مجھے نبی کے قول پر اتنا ہی یقین رہے گا جتنا مجھے آج یقین ہے۔ میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ ساری باتیں میرے مصطفیٰ نے مجھے بتائی ہیں، یہ ساری باتیں میرے نبی نے مجھے بتائیں کہ قبر میں کیا ہوگا اور برزخ میں کیا ہوگا۔ تو بہت ساری باتیں سن لو، جی ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ہر بات سمجھ میں بھی آ جائے۔ توجہ، سیدہ کا نور اللہ نے حضرت آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے، زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے سیدہ کے نور کو خلق کیا۔ یہ چھٹے امام بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی نے ایسے فرمایا۔ تو جیسے ہی سرکار نے یہ فرمایا نا کہ سیدہ کے نور کو اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا اور ایسے خلق کیا اور اتنے پہلے خلق کیا، تو وہاں بیٹھے ہوئے ایک صحابی محترم نے سوال کر لیا جن کا ہم پہ احسان ہے کہ اگر سوال نہ کیا ہوتا تو روایت نہ بنتی، روایت نہ بنتی تو بیان کیسے ہوتی؟ یا آج بیان جو ہو رہی ہے یا کتابوں میں جو لکھی ہوئی ہے تو وہ ان کے سوال کی وجہ سے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا مطلب یہ ہے، صحابی محترم سرکار سے سوال کر رہا ہے، یا رسول اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ بشر نہیں ہے؟ حضرت آدم تو تھے نہیں، جی حضرت آدم سے پہلے ان کا نور بنا ہے، تو صحیح اس کا مطلب ہے فاطمہ بشر نہیں ہے۔ تو نبی نے فرمایا فاطمہ تو حوراء انسیہ، میری فاطمہ انسی حور ہے، میری فاطمہ بشری حور ہے۔ یہ سننے کے بعد صحابی نے اور سوال اٹھا دیا اور کہا یا رسول اللہ اگر وہ انسی بشر ہیں، انسی حور ہیں، حوری بشر ہیں، تو پھر فاطمہ رہتی کہاں تھی؟ تھک تو نہیں رہے، فاطمہ رہتی کہاں تھی؟ تو میرے مولا صادق نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا، جب سرکار سے سوال ہوا تو سرکار نے فرمایا کہ فاطمہ کے نور کو اللہ نے تحت حقت العرش، عرش کے نیچے خاص جگہ میں رکھا ہوا تھا۔ کیا بات ہے؟
तीन तरह की ताबीरें आई हैं अहादीस में कि आइम्मा अहले बैत, खुद सरकार की ज़ात, खुद मौला अली, जनाब ज़हरा, पंजतन, ये खिलकत आलम से पहले, कायनात की खिलकत से पहले जब थे तो कहाँ थे। तो तीन ताबीरें आई हैं रिवायात के अंदर। नहनो फी सुरदाक़ तहतिल अर्श, नहनो मौजूदीना फी गवामिज़ इल्मिल्लाह तहता हुक्कतिल अर्श। ये तीन ताबीरें आई हैं। हम कहाँ थे? अहले बैत से पूछा कि आप कहाँ थे उस वक्त में? फरमाया हम अर्श के नीचे एक हुक्का, एक मकाम, एक जगह, हम उसमें थे। अर्श हमारे सर पे था, अर्श हमने उठाया हुआ था। नहनो मौजूदून फी सुरदाक़ तहतिल अर्श, हम अर्श के नीचे बनी हुई एक जगह में थे। मैंने पहले आपसे जमानत ले ली है कि भाई सुन लो, समझना जरूरी नहीं है। ये रिवायात बयान करने की है या नहीं, या रहने दे किताबों में और मेंबर से बयान ना करें। और अगर किसी से हजम नहीं हो रही तो इसका जिम्मेदार मेंबर है या वो है? ये तीन ताबीरें आई हैं हदीस के अंदर कि हम हुक्कतिल तहतिल अर्श फी गवामिज़ इल्मिल्लाह, जी, फी गवामिज़ इल्मिल्लाह, इल्म इलाही की तह में थे। अच्छा, ज़ियारत जामिया तो मानते हैं ना सब? ज़ियारत जामिया के अंदर मेरे मौला इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अंतुम ऐबतो इल्मिल्लाह, ए अहले बैत, आप अल्लाह का इल्म रखने की जगह है। अच्छा, इल्म कोई मादी चीज है जिसे कहीं रख दिया जाए? जी, इल्म तो मुजर्रद चीज है ना, मुजर्रद चीज तो जगह नहीं घेरती, मादी चीज जगह घेरती है। इस वक्त इमाम बारगाह में अगर 2000 लोग आए हुए हैं तो इससे ज्यादा नहीं आ सकते, जगह पूरी हो गई। लेकिन मुजर्रद मखलूक के इसके अंदर अनगिनत आ सकती है, लाखों करोड़ों फरिश्ते आ सकते हैं। लेकिन मादी बदन रखने वाले बहरहाल एक वक्त आएगा कि कहीं की जगह नहीं रही। तो मादी चीज जगह घेरती है, मुजर्रद चीज जगह नहीं घेरती। आलिम मादा हो सकता है मगर इल्म मादा नहीं है। बड़ी इनायत, तवज्जो का शुक्रगुजार। इल्म मादा नहीं है। मैं मिसाल दे रहा हूं इन बच्चों के लिए। आपके जहन में जो मालूमात है उसे आप कागज पे उतारना शुरू करें तो किताबें बनना शुरू हो जाएं, तो शायद इतनी बड़ी जगह चाहिए उन्हें रखने के लिए। मगर वो जो आपने कागज पर मादे पर ढाला उसके लिए तो इतनी बड़ी जगह चाहिए। जो आपके जहन में उसके लिए कितनी बड़ी जगह थी? उसके लिए तो जगह की जरूरत ही नहीं थी। तो इल्म जब तक इल्म रहेगा उस वक्त तक वो मुजर्रद है और मुजर्रद को जगह नहीं चाहिए। मादा बना देंगे तो जगह की जरूरत है। अब इल्म मादा नहीं है, मुजर्रद है। मासूम फरमा रहे मासूमीन के लिए कि अंतुम ऐबतो इल्मिल्लाह, आप अल्लाह के इल्म रखने की जगह है। अल्लाह जहां अपना इल्म करार दे उन्हें अहले बैत कहा जाता है। कई सलवात पढ़ ले अहले बैत की जात पर।